دنیا کی سب سے امیر ریاست صرف 20 سال میں کنگال کیسے بنی؟ قدرتی وسائل سے مالا مال قوم نے خود کو کیسے برباد کیا؟ عروج و زوال کی حیرت ناک داستان۔ 40 سال پہلے دنیا کی امیر ترین ریاست اور آج غریب ترین ملک۔ بحر کاہل میں واقع ننا منا جزیرہ جو کبھی دنیا کا مالدار ترین ملک تھا، ہر جانب خوشحالی عیاشی، مگر آج دنیا کی غریب ترین ریاست ہے۔ جی ہاں، یہ ملک ہے نارو، سڈنی سے 4000 کلومیٹر دور پیسیفک اوشن کا جزیرہ۔ نارو کا جزیرہ صرف 21 کلومیٹر رقبے پر مشتمل ہے، آبادی ہے صرف 4000۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ 20ویں صدی کے شروع میں اس ننھے جزیرے میں فاسفیٹ نکل آیا۔ دنیا کو فاسفیٹ کی ضرورت تھی تو جناب 80% فاسفیٹ نارو میں پیدا ہوتا تھا، مگر بدقسمتی یہ رہی کہ اس زمانے میں نارو پر جرمنی کا قبضہ تھا، تو فاسفیٹ کا فائدہ نارو کو نہ پہنچا۔ 1917 پہلی جنگ عظیم، جزیرے پر آسٹریلیا کا قبضہ ہو گیا۔ 1945 دوسری جنگ عظیم، نارو پر جاپان کا قبضہ ہو گیا۔ جنگ ختم ہوئی تو دوبارہ آسٹریلیا نے قبضہ جما لیا۔ گویا نارو ایک آف شور مائننگ سائٹ اور یہاں کے باسی ہمیشہ غلام رہے۔ مہذب قومیں باری باری نارو کے قومی وسائل لوٹتی رہیں۔ بہرحال جناب، نارو نے 1968 میں آزادی حاصل کی۔ اب نارو کے عوام قومی وسائل کے مالک تھے، فاسفیٹ جیسی معدنی دولت سے مالا مال۔ کچھ ہی عرصے میں نارو دنیا کے دولت مند ترین ممالک میں شامل ہو گیا۔ 1981 میں نارو کی فی کس آمدنی $27,000 تھی، یعنی یوں جانے آج کے اعتبار سے $88,000۔ پھر نو دولتیوں جیسی عیاشی، موج مستی، تو جناب 80 کی دہائی میں نارو موٹاپے کا شکار ممالک میں سر فہرست تھا۔ ادھر عیاشی کی انتہا تو دوسری جانب فاسفیٹ بھی ختم ہو رہا تھا۔ دوسری جانب نارو کے حکام نے ذرائع آمدن بڑھانے اور عیاشیاں روکنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، تو جلد ہی سب کنگال ہو گئے۔ جلد بازی میں آمدن بڑھانے کے لیے آف شور بینکنگ کا رخ کیا۔ 400 غیر ملکی بینکس کو لائسنس جاری کیے گئے۔ اب نارو دنیا کے لیے بلیک منی اور منی لانڈرنگ کی جنت بن چکا تھا، مگر غیر قانونی دھندا زیادہ عرصے نہ چلا۔ جلدی نارو کو روج اسٹیٹ یعنی بدماش ریاست قرار دے دیا گیا۔ اب نارو میں ہر طرف غربت کا راج تھا، ریاست کنگال ہو چکی تھی۔ 2001 میں مرکزی بینک دیوالیہ، بے روزگاری کی شرح 90%، یعنی 4000 شہریوں میں سے 3000 بے روزگار۔ پھر 2001 میں ایک واقعہ پیش آیا۔ افغان پناہ گزینوں کی ایک کشتی غیر قانونی طور پر آسٹریلیا جا رہی تھی کہ ڈوب گئی۔ ناروے کے بحری جہاز نے 400 متاثرین کو بچا لیا، مگر آسٹریلیا نے متاثرہ افراد کو اپنی سرزمین پر داخلے سے روک دیا۔ نارو میں ایک پناہ گزین کیمپ بنایا گیا اور تمام تارکین وطن کو نارو کے کیمپ میں رکھا گیا، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر آسٹریلیا کے ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن نے نارو کو پناہ گزین کیمپ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بس تو جناب 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ دنیا کی مالدار ترین ریاست نارو اب آسٹریلیا جانے والے تارکین وطن کے لیے پناہ گزین کیمپ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے بدلے میں آسٹریلیا نارو کو سالانہ $4 لاکھ دیتا ہے، اور یہی نارو کے 4000 لوگوں کی واحد آمدنی ہے۔ نارو کا 1970 میں شروع ہونے والا عروج کا سفر صرف 20 سال میں زوال کا منظر پیش کرتا ہے۔ 1980 میں دنیا کی امیر ترین قوم آج دنیا کی غریب ترین ریاست ہے۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔